نبی کریم علیہ السلام کے پیارے لاڈلے غلام صحابی حضور نے فرمایا میرے بھائی ہیں علی دنیا اور آخرت میں۔ مولا علی شیر خدا بیمار ہو گئے، طبیعت مبارک میں بظاہر نکاہت تھی، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو مقدس ٹانگیں کانپتی تھیں۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے گئے تو حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھ کے ان کی محبت میں رو پڑے، کہنے لگے علی اتنے کمزور ہو گئے ہو، مجھے تو آپ کے بچھڑنے کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ تو حضرت مولا علی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے جا جا کے اپنے گھر میں آرام کر، پریشان نہ ہو، بے فکر ہو جا، یہ بیماری مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ کہا جناب اتنی نکاہت ہے، اتنی کمزوری ہے، اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو رپورٹیں تو یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ ڈاکٹر تو کچھ اور بتا رہا ہے، یہ میڈیکل کے بورڈ نے تو کوئی اور فیصلہ سنایا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے گھر جا کے آرام کر، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے وجہ؟ تو حضرت علی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے فرمان کو ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا علی تم دنیا سے اس وقت جاؤ گے جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ معنی اس کا یہ ہے کہ مجھ پر وار کیا جائے گا، میں میدان میں ہوں گا، میرے پہ تلوار کا، خنجر کا، نیزے کا وار ہوگا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، لہذا یہ بیماری مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، یہ یقین کی دولت، یقین کی۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، بحری جہاز میں، تو وہ لڑکھڑانے لگا جہاز، طوفان آ گیا، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، تو امام فرمانے لگے چپ کر کے بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے دعا فرمائی ہے سواری پہ پڑھ لو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے پڑھ لی ہے۔ یقین کی دولت تو آئے نا تیرے پاس، یہ کیا بات ہوئی تو سویرے کچھ اور کہے، شام کچھ اور کہے، دوپہر کچھ اور کہے۔ حضرت سراقہ بن مالک سے نبی پاک نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمر کھڑی نہیں ہوتی، ان کے پوتے بھی جوان ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں سراقہ کیا بنے گا؟ کہنے لگے ابھی اسرائیل نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا سونے کے کنگن کسرا کا علاقہ فتح ہوگا تو آئیں گے، جب تک کنگن نہیں نہ آتے۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن۔ حضور کی بات پر یقین کامل کرو۔ دوسری بات، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کی اپنی ذات نہیں ہوتی، پھر محبوب کی رضا ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے جملے نہیں ہوتے، پھر وہ محبوب کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت بھی کرے اور رائے بھی دے، محبت بھی کرے اور کہے کہ مجھ سے ہوتا بھی کچھ نہیں، محبت بھی کرے اور پھر اس کی اپنی کو ذاتی چاہت بھی رہ جائے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس کی بات میں فنا ہو جاتا ہے، پھر انسان اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خاتون سے میں توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو گیا تو سردیوں کی رات میں اس سے ملنے گیا تو ساری رات میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کیا، مجھے تھکاوٹ ہی کوئی نہ ہوئی۔ صبح کو سحری کے وقت اس نے چھت پہ آ کے کہا کہ آج میں ملنے کو نہیں آ سکتی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے اس کو، ملنے کو نہیں آ سکتی اس لیے کہ گھر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں بجائے غصہ کرنے کی کہ میں ساری رات کھڑا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ کتنی مجبور ہے، کس تکلیف میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں سے اٹھ کے واپس نکلا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے اپنے دل پہ توجہ ڈال کے کہا اگر دنیا کی محبت کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے نا، اور تجھے غصہ بھی نہیں آتا اور تجھے تکلیف بھی نہیں آتی، تو چھوڑ ساری دنیا کی محبتیں، آ یا خدا سے پیار کرتے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کامل محبت ہو تو پھر گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کی فجر ہو، پھر کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے فلاں چیز مشکل محسوس ہوتی ہے، تجھے تو پیار ہو گیا ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بہانہ تو نہیں نہ ہوتا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی انسان کمزوری کی کہانیاں تو نہیں نہ سناتا۔